چلاتے ہیں دایاں ہاتھ، دکھاتے ہیں بایاں ہاتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس نے دو تین نئے رخ اختیار کیے ہیں۔ ایک تو لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے تحریک انصاف کے وہ 43 ارکان جن کا استعفیٰ اسپیکر صاحب نے قبول کر لیا تھا، انہوں نے وہ اسپیکر کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ اور دوسرا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جو نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دینے کا فیصلہ تھا وہ غلط تھا۔ تو نئے نئے رخ اختیار کر رہی ہے پاکستان کی سیاست، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے قتل کا ایک تیسرا منصوبہ بھی تیار ہو گیا۔ تو بہت سے اہم سوالات ہیں، ان کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ملک کی داخلی صورتحال سے ہے، لہذا ہمارے ساتھ موجود ہے وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب یہ تو بتائیں پہلے کہ یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اب ان کے قتل کا ایک تیسرا منصوبہ تیار ہو گیا اور دو افراد کو اس سلسلے میں رقم بھی دے دی گئی ہے اور وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ گئے ہیں، اور وہ اس میں پاکستان کے ریاستی اداروں کو بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی انوالو ہیں، زرداری صاحب بھی انوالو ہیں، آپ بھی انوالو ہیں۔ دیکھیں یہ اس کا سیاسی سٹنٹ ہے، اور جس طرح سے اس نے جو ہے وہ امریکی جو ہے وہ خط کا جو ہے ایک سیاسی سٹنٹ رکھا، اس کے اوپر جھوٹ بولا، اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، جلسے کیے، اور اس کے بعد پھر کچھ بھی نہیں نکلا۔ یعنی یہ ایک یعنی بنیادی طور پہ جھوٹا انسان ہے، جھوٹ کی بنیاد کے اوپر سیاست کر رہا ہے، اور وہ جس چیز کو دیکھتا ہے کہ شاید اس چیز سے میری کوئی مقبولیت میں یا میری کوئی بات لوگ سن رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس نے قتل کا منصوبہ نمبر 1 بنا، پھر 2 بنا، پھر 3 بنا۔ بندہ ایسے کوئی پوچھے کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہے کہ تمہارے قتل کا منصوبہ جو ہے یہ بن گیا ہے پلان سی، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ 2 بندوں کو پیسے دے دیے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے کہ ان بندوں کا تعلق جو ہے وہ وزیرستان سے ہے، تو بھئی پھر تم ان کا بتاؤ، تم چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو بتا دو، تم جو ہے وہ کوئی عدالت میں جو ہے وہ اپنا استغاثہ دائر کر دو، یا اگر تم گورنمنٹ کو نہیں بتانا چاہتے یا تم عوام کو اعتماد میں لو کہ جی یہ میرے پاس پروف ہے۔ اب تک اس نے جتنے اس قسم کے سٹنٹ اور پراپیگنڈے بنائے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کسی ایک میں بھی اس نے کچھ ثبوت پیش کیا؟ لیکن انہوں نے جو نومبر میں حملہ ہوا اس سے پہلے کہا تھا کہ میرے پہ حملہ ہونے والا ہے، حملہ ہو گیا۔ لیکن وہ تو ٹھیک ہے کہ بعض اوقات اس قسم کا، اب دیکھیں نا، یہ جو اس قسم کا جھوٹ بول رہا ہے اس کے بڑے سیریس ریپرکشنز ہو سکتے ہیں۔ ایسا قتل جس کے قتل ہونے سے پہلے اس کا مقدمہ درج ہو جائے تو وہ پھر سبھی کے لیے جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس نے تو اپنے قتل کا بیان جو ہے نا وہ مقدمہ درج کروا دیا ہے، اس نے ملزمان کو جو ہے وہ ہمیں نامزد کر دیا ہے۔ اب کسی اور کو ایسا قدم اٹھانے میں کیا جو ہے وہ خطرہ ہوگا، یا اسے کیا پریشانی ہوگی؟ اس کی وجہ کہ الزام تو پہلے ہی ہمارے اوپر لگ گیا ہے، اور جب یہ خدا نہ خواستہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی دے، اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ الزام ان پہ تو نہیں آئے گا جو یہ واقعہ کریں گے، الزام تو ان پہ آئے گا جن کو اس نے اپنی زندگی میں قتل ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ قتل کا ملزم نامزد کر دیا ہے۔ اور اس سے یہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایسی ہماری دشمن ایجنسی جو ہے، جو پاکستان دشمن ہے، جو پاکستان میں افراتفری چاہتی ہے، تو کیا ان کو اس بات سے انکریج نہیں ملتی کہ بھئی ایک پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، اور اگر یہ اس عمل کو ہم کر دیں تو پھر اس پارٹی کا اور دوسری بڑی پارٹیوں کا جو ہے وہ آپس میں وہ تصادم ہوگا، وہ افراتفری مچے گی، وہ ملک میں انارکی ہوگی کہ یہ ملک جو ہے یہ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن رانا صاحب تو یہ جو اس قسم کی یہ حماقتیں کر رہا ہے، یہ بنیادی طور پہ پاگل انسان ہے، اور یہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو اگر ووٹ کی طاقت سے اس قوم نے مائنس نہ کیا، یہ اس قوم کو اور ملک کو کسی حادثے سے دو چار کر آپ نے حماقتوں کا ذکر کیا ہے، تو جس قسم کی حماقتیں عمران خان کے دور میں ہوتی تھیں، جیسا کہ آپ پہ انہوں نے ہیروئن کا مقدمہ ڈال دیا، حنیف عباسی پہ ایفیڈرین کا مقدمہ ڈال دیا، اب ویسی حماقتیں آپ کی حکومت نہیں کر رہی۔ آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ شیخ رشید پہ شراب کی بوتل ڈال دیتے ہیں، پرویز لائی کے ڈرائیور کو پکڑتے ہیں، اس سے بھی 2 بوتلیں برآمد کر لیتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں یہ بات دعوے سے کہنے کو تیار ہوں کہ چودھری پرویز لائی کے ملازم جو ہے وہ پنجاب ہاؤس میں گئے، انہوں نے ان کے کمرے میں کچھ وقت گزارا، وہاں سے وہ نکلے،
ہمیں پہلے یہ اطلاع ملی کہ وہاں سے انہوں نے کوئی ڈاکومنٹس لیے ہیں وہاں سے، لیکن جب ان کو پکڑا گیا تو ان سے کوئی ڈاکومنٹس تو برآمد نہ ہوئے جو ہمارا خدشہ تھا، ان سے شراب برآمد ہوئی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ شراب وہاں پہ کیوں تھی، آپ کہاں سے لے کے ہیں، جو انہوں نے بیان دیا وہ جو ہے وہ رانا صاحب وہ شراب لے کے لاہور جا رہے تھے؟ نہیں، وہاں سے وہ لے کے جا رہے تھے، ہو سکتا یہاں پہ اسلام آباد ہی کسی جگہ پہ رکھتے، لیکن کیونکہ پنجاب ہاؤس کا کنٹرول جو ہے وہ ان سے چھن گیا تھا۔ باقی دوسرا شیخ رشید صاحب کے خلاف جو مقدمہ قائم ہوا ہے، کیا وہ بات انہوں نے نہیں کی؟ وہ بات انہوں نے کی۔ نہیں، لیکن شراب کی بوتل کہاں سے برآمد ہوگی ان سے؟ تو جس وقت وہ پکڑے گئے ہیں کلاشن کوف بھی برآمد کر دیا آپ نے۔ نہیں، سن لیں، کلاشن کوف تو خیر کوئی نہیں برآمد ہوئی، لیکن جب وہ پکڑے گئے ہیں اس وقت کی جو گفتگو ہے، آپ بھی آخر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آدمی جو ہے وہ کس حالت میں ہے۔ وہ آپ کی بات درست ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان سے میرے کو تعلقات اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک صحافی ہوں، مجھے سوال کرنا ہے، ذرا سنیں آج شیخ صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں جب ان کو مری لے جا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ صرف میری ہمدردیاں بدلنا چاہتے ہیں۔ موت میری محبوبہ ہے، ہتھکڑی میرا زیور ہے، جیل میرا سسرال ہے، اس حکومت کو نیست و نابود کر دوں گا۔ آپ رانا صاحب اس کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکے، اب تو آپ نے تو ہیرو بنا دیا شیخ رشید کو۔ نہیں، ہیرو خیر اس نے کیا بننا ہے، یہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو تو وہ پہلے بھی کرتا رہا ہے، اور اب جو ہے وہ اس نے رونا شروع کیا۔ وہ حوصلہ کرے اور حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرے، اس کے خلاف کوئی ہم نے کوئی جعلی مقدمہ نہیں قائم کیا، جو اس نے کہا وہی مقدمہ قائم ہے۔ عدالت میں اس کو 24 گھنٹوں میں پیش کیا، اور عدالت جو ہے اس کی ضمانت لے لے، اس کا ریمانڈ دے دے، اس کو رہا کر دے۔ لیکن ایک چیز تو سمجھائے نا رانا صاحب کہ آپ لوگ گرفتار ہوتے تھے، آپ کے لمبے لمبے ریمانڈ ہوتے تھے، 30 دن کا، 40 دن کا، لمبی لمبی قید ہوتی تھی، 6 مہینے جیل، سال 1.5 سال، 2 سال۔ آپ فواد چودھری کو پکڑتے ہیں، وہ 2 دن میں باہر آ جاتا ہے۔ آپ شیخ رشید کو پکڑتے ہیں، اس کی ایک عدالت سے ضمانت ہو جاتی ہے، پھر دوسری عدالت سے ضمانت ہو جاتی ہے، پھر آپ کو مری لے جانا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقدمے نہیں، جو اس کو مری لے کے جا رہے ہیں تو کیا اس نے پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو موجود ہے؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، دیکھیں اس میں اب یہ ہے کہ اگر ہم وہی کام کریں جس کا آپ اشارہ دے رہے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ اپنا شیخ صاحب کے اوپر بھی کوئی 20 کلو ہیروئن ڈالنا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہ بھی مقدمے بنتے تھے، آپ لوگ لمبی قید میں جاتے تھے۔ مقدمے جو ہے آپ ان پہ مقدمے بناتے ہیں، وہ 2 دن میں واپس آ جاتے ہیں، فرق کیا ہے؟ نہیں، ہم ان پہ اوپر جو بھی مقدمہ بنا ہے وہ اسی بات کا بنا ہے۔ اعظم سواتی صاحب نے ٹویٹ کیا، ٹویٹ کا مقدمہ بنا ہے، اور وہ انہوں نے آج تک انکار نہیں کیا کہ یہ ٹویٹ میں نے نہیں کیا۔ فواد چودھری صاحب نے دھمکیاں دیں، دھمکیوں کے اوپر سیکرٹری الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ درخواست دی، وہی مقدمہ بنا۔ فواد چودھری صاحب رہا ہونے کے بعد فواد چودھری نے کہا کہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اس کو جوتے لگاؤ۔ اگر دوبارہ سیکرٹری الیکشن کمیشن درخواست لے گئے گے دوبارہ مقدمہ درج ہو جائے۔ ایک دفعہ یہ بند نہیں کر سکتے آپ سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بنانے بند نہیں، ہم نے کہاں بنایا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیکرٹری الیکشن کمیشن ہم ہیں؟ اچھا، سیکرٹری الیکشن کمیشن جو دھمکیاں جو دی ہیں وہ ہم نے کہا تھا کہ آپ دھمکیاں دیں؟ اور اگر سیکرٹری الیکشن کمیشن 21-22 گریڈ کا آفیسر ہے، وہ آگے کہتا ہے کہ جی ہمارے خاندان کو، ہمارے بچوں کو دھمکی دی ہے، مقدمہ درج کریں، تو کیا گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ جی مقدمہ نہیں درج کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خلاف بھی مقدمے خلائی مخلوق بنا رہی تھی، ان کے خلاف بھی خلائی مخلوق بنا رہی ہے؟ نہیں، ان کے خلاف اگر اس طرح کے مقدمے بنتے جس طرح کے مقدمے ہمارے خلاف بننے چاہیے تو پھر اسی طرح کے بننے چاہیے تھے جو ہمارے خلاف بنتے رہے ہیں۔ اب تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میرا جرم کیا تھا؟ میرا جرم یہی تھا نا کہ میں نے جو گفتگو کی یا میں نے جو بیان دیے یا کوئی میڈیا پہ اسٹیٹمنٹ دی، وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو یا اس وقت کی حکومت کو ناگوار گزری۔ میں بڑا خوش ہوں گا کہ کل کو بھی یا گزرے ہوئے کل کو اسی بات کے اوپر میرے خلاف مقدمہ درج کیا جاتا، مجھے عدالت میں پیش کیا جاتا، عدالت میری ضمانت لیتی، سزا دیتی، ریمانڈ دیتی، ٹھیک ہے، لیکن میرے خلاف جو ہے وہ مقدمہ بنایا گیا کیپٹل پنشمنٹ کا، صرف اس لیے کہ میں نے بیان دیے تھے۔ آج اگر کوئی بیان دے رہا ہے تو اس کی بیان کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یا تو یہ ہے نا کہ آپ کہیں کہ یہ ان کے بیان درست ہیں، یہ تو خود نہیں اپنے بیانوں کو ڈیفینڈ کر رہے۔ جن عدالتوں نے ان کی ضمانتیں نہیں ہیں ان عدالتوں نے بھی کہا کہ یہ بات غلط تھی شہباز گل صاحب کی، انہوں نے جو کی ہے،
لیکن چلیں ہم اس کی جو ہے وہ لیکن عدالت نے کہا کہ فواد چودھری صاحب سے امید ہے کہ آئندہ یہ ایسا بیان نہیں دیں گے. فواد چودھری صاحب نے باہر نکل کے وہ بیان رپیٹ کیا اور کہا کہ میں اپنے ایک ایک لفظ پہ قائم ہوں. تو اگر الیکشن کمیشن کے سیکرٹری اس بیان کو لے کے دوبارہ درخواست دیں تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے گا. چلے خیر, میں یہ تو نہیں چاہتا کہ یعنی دس از رول آف لا, دس از رول آف لا, کہ آپ جو آپ کا جرم ہے قانون کے مطابق آپ کو اس میں جو ہے وہ ڈیل کیا جائے, نہ کہ آپ کا قصور کچھ اور ہو اور آپ کے اوپر جو ہے مقدمہ کو اور ڈال دیا جائے. اچھا, اب لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے جو 43 ایم این ایز کے جو استعفے قبول کیے تھے جناب اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب نے, تو وہ ان کا آرڈر معطل کر دیا, ان کی رکنیت بحال کر دی, اور عارف علوی صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی الیکشن ہو جائیں گے اور راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ اب اپوزیشن لیڈر نہیں رہیں گے؟ دیکھیں جی, جہاں تک ہائی کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے, جو میری انفارمیشن ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے اس کو ریجیکٹ یا ختم نہیں کیا, سسپینڈ کیا, اور ان کو نوٹیفائی نہیں کیا, نہ ہی انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ان کو دوبارہ سے نوٹیفائی کریں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ابھی وہ ممبر تو وہ نہیں بنے. ٹھیک ہے, یہ اب کیس چلے گا, وہاں پہ اسپیکر صاحب اپنا موقف جو ہے وہ اختیار کریں گے, اور اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر وہ آنا چاہتے ہیں ہاؤس میں تو ٹھیک ہے, وہ آ جائیں. جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو دیکھیں جی, ایز پریزیڈنٹ پنجاب PMLN ہم نے تو تیاری شروع کر دی. اچھا, ہاں, ہم نے بہاولپور کا جو ہے وہ وزٹ کیا ہے. ہم نے وہاں پہ 4-5 گھنٹے ہم اپنے امیدواروں سے, اپنے MNA MPs ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے ہیں, ڈیٹیل ایک ایک سیٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا اور یہ دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح سے آگے الیکشن میں جانا ہے. ملتان ڈویژن کیا ہے, کل میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں KP کے, اس کے بعد پھر دوبارہ پنڈی ڈویژن ہے, ڈیرہ غازی خان ہے, باقی سارے ڈویژنز ہیں. تو ہم نے تو تیاری شروع کر دی ہے. الیکشن اب ہو جائیں تب بھی لڑیں گے, اگر ہوتے ہیں اکتوبر میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں اگر الیکشن ابھی 2-3 مہینے میں ہو جائے, آپ کو کوئی پرابلم؟ جی, ایز پریزیڈنٹ PMLN پنجاب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. باقی جو آئینی پوزیشن ہے وہ الیکشن کمیشن جانے, وہ سپریم کورٹ جانے. اچھا, آپ نے جو کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں KP کے, تو آج KPK کے سابق گورنر, آپ کی پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, سابق چیف منسٹر بھی ہیں, سردار مہتاب خان عباسی صاحب, انہوں نے بڑی تنقید کیا پارٹی کی پالیسی پہ, اور شاہد حقان عباسی صاحب تو پہلے سے ہی کچھ زومینی گفتگو کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے ایک زومینی بیان دیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو غلط مقدمہ ہے بالکل غلط ہے, اس کے حق میں نہیں ہے. سیاسی آدمی کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے, اس پہ کیس بنائیں, آپ کے پاس ثبوت ہے, کیس بنائیں اور ٹرائل کریں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کیمرے لگا کر ٹرائل کریں کہ پتہ لگے اس پہ چارجز کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے. اچھا, انہوں نے تو ذرا گول مول انداز میں تنقید کیا, لیکن مہتاب عباسی صاحب نے تو کھل کے کہا ہے کہ جی جو PDM کی گورنمنٹ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی وہ بہت غلط کام تھا, اور اس کا گن جو ہے وہ اپنے سر پہ ڈال لیا, اور پارٹی کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے, نون لیگ میں اتنے پرابلم کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات ہے, دیکھیں ان کی ایک رائے ہے, اس رائے کا اظہار وہ پارٹی کی میٹنگز میں بھی کرتے ہیں, لیکن بعد میں جب پارٹی ایک فیصلہ کرتی ہے تو وہ ہمیشہ اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اختلاف کی حد تک کریں وہ پارٹی کے لیے جو ہے وہ ایک بلیسنگ ہوتے ہیں, اور ان کا پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے. جہاں تک سردار مہتاب عباسی صاحب کی بات ہے, میں اس معاملے کو پچھلے 4 سال سے 5 سال سے, میرا خیر یعنی ایز پارٹی آفس بیرر تو KPK سے تعلق نہیں ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں وہاں پہ امیر مقام صاحب اور ہمارے جو سیکرٹری جنرل ہیں صوبے کے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, اور دوسری طرف سردار مہتاب عباسی صاحب, ان کا آپس میں جو ایشو ہے وہ ہم نے پہلے بھی بڑی کوشش کی, ہم اب بھی کوشش کریں گے. وہ دن بدن جو ہے وہ اتنا زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ شاید یہ ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ اب آگے نہ چل سکے, اگر ان کے جو گریونسز ہیں ان کو ریزالو نہ کیا کوئی نہ کوئی ان میں سے پارٹی چھوڑ جائے گا.
یعنی یہ اب اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ یہ اکٹھے نہیں چلیں گے اگر ان کے گریوینسز کو ریزالو نہ کیا گیا. لیکن میں اب بھی چاہتا ہوں کہ اس کو ریزالو جو ہے وہ کیا جائے. میری آج بھی بات ہوئی ہے, تو اب دیکھیں. اب محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ تشریف لے کے جا رہی ہیں, تو میری ان کو جو ہے وہ ان سے میں بات بھی کروں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ جائیں اور ان کو بٹھانے کی یا ان کی بات سن کے اس کو ریڈریس کرنے کی کوشش کریں. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں جیل برو تحریک شروع کروں گا, تو انہوں نے تو اپنے کارکنوں کو کہا ہے اپنے نام لکھوانے شروع کر دو. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ہم نے نام لکھوانے شروع کر دیے ہیں. انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کر دی, تو آپ کی جیلوں میں ہے اتنی کیپیسٹی کہ ان کے 5-6 ہزار لوگ اگر گرفتاری دے دیں تو ان کو ایڈجسٹ کر لیں گے آپ؟ جن کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے نا اتنی کیپیسٹی ہے. اچھا, وہ کیپیسٹی جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں, ہم نے اس کیپیسٹی کا بندوبست کر لیا ہے. رکھنے تو ہم نے اپنی مرضی سے ہے نا جن کو رکھنا ہے. اچھا آپ یہ نہیں کریں گے کہ جو بھی گرفتاری دینے آئے تو آپ ہر کسی کو گرفتار نہیں کریں گے؟ جن کو ضرورت ہے نا رکھنے کی, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جیل کیا ہے, بالکل جیل مینول کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے گا. اچھا ہاں, اور عمران خان صاحب کو میری کوشش ہوگی کہ میں اسی سیل میں ان کو بند کروں جس سیل میں انہوں نے مجھے 6 ماہ رکھا ہے. رانا صاحب اور ان کو جو ہے وہ صرف ان میں اور آپ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ تو بھئی وہ تو خود آ رہا ہے نا. ہاں, مجھے تو لے جایا گیا. اچھا وہاں پہ جس سیل میں آپ کو رکھا, مجھے پتہ ہے جس سیل میں رکھا آپ کو, تو اس سیل میں تو یہ آپ پر چیونٹیاں چھوڑتے تھے. کچھ نہیں چھوڑا جائے گا. آپ کچھ نہیں نا چھوڑیں؟ نہیں, بالکل ان کو وہاں پہ ہر سہولت فراہم ہوگی, لیکن غیر ممنوعہ چیز کوئی جو ہے نا وہ ان کو فراہم نہیں کی جائے گی. باقی جو خوراک ہے, باقی چیزیں ہیں, بالکل میڈیسن ہے, ہر چیز ان کو جو ہے وہ دی جائے گی. یہ ذرا رہیں نا ذرا کوئی 1 مہینہ, تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جیل بھرنی ہے یا کہیں گے کہ جیل خالی کرو. یہ ویسے آپ کی بہت کوئی کافی مہینوں کی خواہش ہے کہ عمران خان کو آپ جیل میں بند کریں. ان کی آپ کو بند کرنے کی خواہش تھی, آپ کی ان کو بند کرنے کی خواہش ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا دونوں ہی بند ہو جائیں؟ چلو ٹھیک ہے, میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں. ایک ہی سیل میں؟ میں کہتا ہوں کہ میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں, اور ہم دونوں کو بند کر دیا جائے, اور جب تک دونوں رضامند نہ ہو جیل سے نہ نکالا جائے. اچھا رانا صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان ان کی واپسی کے بارے میں آپ سمیت بہت سے لوگوں نے دعوے کیے تھے, اشارے دیے تھے, کوئی دسمبر کوئی جنوری. ذرا سنیں کچھ بیانات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مجھے پورا یقین ہے کہ ستمبر میں وہ انشاءاللہ آ رہے ہیں. دسمبر میں آئے یا جنوری میں آئے, ایک بات طے ہے کہ نیکسٹ الیکشن کمپین جو ہے اس کو لیڈ میاں نواز شریف کریں گے. وہ اگر دسمبر میں آنے کی تو دسمبر میں آ جائیں, اگر جنوری میں آنے کی تو جنوری میں آ جائیں گے. پہلے آئیں گے, ایوارڈ آف ٹکٹس کے لیے بھی انشاءاللہ وہ بیٹھیں گے. دسمبر میں آ جائیں گے؟ جنوری میں. اچھا دسمبر بھی گزر گیا ہے, جنوری بھی گزر گیا ہے, اور اب فروری آ گیا ہے, تو نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں جی, میں نے تو یہ ابھی بھی آپ نے دیکھا, میں نے نہ کبھی دسمبر کی بات کی نہ جنوری کی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نیکسٹ الیکشن ہے اس الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ تشریف لائیں گے. اور اس میں ریزن یہ ہے, اور یہ بات میں نے میاں نواز شریف صاحب کے بھی سامنے رکھی ہے, اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کے بغیر پی ایم ایل این جو ہے وہ اب عوام میں جا کے شاید وہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن گین نہ کر سکے جو پہلے کرتی رہی ہے, یا جو ہماری خواہش ہے کہ ہم اس طرح کی کامیابی جو ہے وہ حاصل کریں. تو مجھے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی یہ بات واضح تو نہیں ہے کہ الیکشن اپریل میں ہو رہے ہیں, مئی میں ہو رہے ہیں یا اکتوبر میں ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ویسے اپنی تیاری شروع کی ہوئی ہے, لیکن ڈیٹ وہ خود دیں گے. ڈیٹ کوئی اور نہیں دے سکتا, وہ خود دیں گے. تو الیکشن سے پہلے الیکشن کمپین کے لیے وہ ضرور تشریف لائیں گے. اچھا ایک رانا صاحب بہت آج سوال اٹھایا جا رہا ہے, کیونکہ آج 2 نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں, آج اور کل, اور 1 2 3 4 5 کل 5 ایم این ایز جو ہیں ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا. آج پھر 2 ایم این ایز کو اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا. آج چودھری عابد رضا صاحب کو اور معین بھٹو صاحب کو بنایا گیا, دونوں آپ کی پارٹی کے ہیں. یہ کیا کوئی کہیں کوئی پریشر ہے کہ اب کابینہ کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 83-84 ہو گئی ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ ہے. نہیں دیکھیں, کابینہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ منسٹرز اور منسٹر آف اسٹیٹ
ان کو جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، اور وہ 11% جو کانسٹیٹیوشن میں جو قدغن ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، نہ اس سے زیادہ ہیں۔ یہ باقی لوگ جو ہیں، باقی لوگوں کو تو رسپیکٹ اور عزت دینے والی بات ہوتی ہے، ان کو کوئی مراد جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، یہ خزانے کے اوپر کوئی بوجھ نہیں یہ ہے۔ لکھا ہوا ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر ود دی اسٹیٹس آف منسٹر آف اسٹیٹ ود امیجیٹ افیکٹ۔ ہاں، اس سے کیا عزت ملتی ہے؟ اس سے تو لوگ تو کہہ رہے ہیں یار اتنے حالات خراب ہیں اور آپ دیکھیں، کابینہ بڑھائی جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ کابینہ نہیں بڑھ رہی، کابینہ تو وہی 11% ہی ہے، اور یہ لوگوں کو جو ہے وہ رسپیکٹ دینے والی بات ہے۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی خزانے کے اوپر بوجھ نہیں ہے تو اس کا کوئی، اب دیکھیں نا، شائستہ پرویز ملک صاحبہ آپ کی پارٹی کی ڈائی ہارڈ ورکر ہیں، سپورٹر ہیں، چودھری عابد رضا، اس کو گولی بھی مار دے گا وہ پارٹی نہیں چھوڑے گا، تو کیوں ان کو اسپیشل اسسٹنٹ بنانے کی وجہ کیا ہے؟ بہرحال کسی کی خواہش کے بغیر تو خیر کسی کو نہیں بنایا جا سکتا، خواہش ہوتی ہے لوگوں کی۔ شاید اس لیے کہ ان کا تعلق گجرات سے ہے، تو گجرات والے کچھ اور لوگ جو ہیں ان کو آپ تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، تو جو اپنا اسپیشل اسسٹنٹ بننے سے تو کیا فرق پڑے گا؟ عابد رضا کا جو اسپیشل اسسٹنٹ بننا ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ چلیں، اگر پھر ان کو فرق پڑتا ہے تو پھر تو پڑھنا چاہیے، تو پھر تو اچھا کام کیے، پھر تو میں نے صحیح پھر میں نے کہا نا، لیکن عابد رضا جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ بن کے جو اس نے پہلے نہیں کیا وہ نہیں کرے گا۔ اچھا، ہاں، جو اس نے پہلے نہیں کیا، یعنی مراد یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسپیشل اسسٹنٹ بننے کے بعد اپنے مخالفین کے خلاف کوئی حکومتی یا کوئی ادروائز کوئی ہتھ کنڈا یا کوئی کام کرے گا، ایسا نہیں کرے گا۔ کہ وہ جب جھنڈے والی گاڑی پہ اپنے علاقے میں جائے گا تو بہت سے دلوں پہ چھریاں تو چلائے گا نا، یہ تو کام کرے نا، اب چھریاں تو چلا رہے ہیں نا۔ چلو پھر چھریاں تو چلنی چاہیے ان لوگوں کے، جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے تھوڑا جو ہے وہ اس ملک کا، اس صوبے کا حشر کیا ہے انہوں نے۔ چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد رانا صاحب سے کچھ اور سوالات۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ رانا صاحب، ایک اور مسئلہ ہے، اس پہ صحافی برادری کے علاوہ جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ آپ کے خیالات سامنے آئیں۔ یہ ایک جو کرمنل لا جو ہے سیکشن 500، اس میں ایک 500A کا اضافہ کر کے آپ ایک نیا قانون بنانا چاہتے ہیں کہ وارنٹ کے بغیر ہی کسی کو گرفتار کر لیں اور اس کی ضمانت بھی نہ ہو اور کم از کم سزا 5 سال قید ہو۔ یہ تو وہی قانون ہے جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی لانا چاہتی تھی کہ جی اگر آپ جوڈیشری کے بارے میں یا فوج کے بارے میں کوئی قابل اعتراض بات کریں تو آپ کو 10 سال قید ہو، آپ 10 کی بجائے 5 سال قید کر رہے ہیں، لیکن بل تو وہی ہے جو امجد نیازی کا بل تھا۔ نہیں، ایک تو 5 سال نہیں 3 سال قید ہے۔ اچھا، اور اس میں ہم جو ہے وہ جو دونوں انسٹیٹیوشن ہیں جو خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، مثال کے طور پہ اگر جوڈیشری کے اوپر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو وہ جج جو ہے وہ آگے پریس کانفرنس تو نہیں کر سکتا، لیکن جج جو ہے وہ سٹنگ منسٹر کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نااہل قرار دے سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، دانیال عزیز، ہاں، طلال چودھری، ہاں، اور بھی بہت سے نام۔ ہاں، لیکن وہ تو پھر ایسا کرنے کے لیے تو ثاقب نثار ہونا ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ بھی ہر جج نہیں ہے، اور سیم از دی پوزیشن آف آرم فورسز۔ تو اگر کوئی ان کو ڈیفیم کرے اور اس میں اس کی نیت یہ ہو کہ وہ ڈیفیم کر رہا ہے، یعنی یہ بھی ثابت ہو کہ اس کی یہ نیت تھی، اور دوسرا کہ بات سچی ہے، تو کیا پھر بھی جو ہے وہ ایسے آدمی کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ قانونی جو ہے وہ قدغن نہیں ہونی یہ تو چاہیے؟ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے نا، کیونکہ آرٹیکل 19 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ جوڈیشری کو ڈیفیم نہیں کر سکتے، آپ ڈیفینس آف پاکستان جو ہے۔ ہم جو قانون بنانے جا رہے ہیں یا جو زیر تجویز ہے، ہم اس میں باقاعدہ جو ہے یہ پرووائڈڈ، یہ پروویزو ڈال رہے ہیں کہ جس نے جو بات کی ہے اگر وہ بات سچ ہے تو کوئی اوفینس نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی کو اعتراض ہونا چاہیے۔ تو اس پر کابینہ کے کچھ ارکان نے بھی اعتراض کیا ہے، اور یہ جو وارنٹ کے بغیر گرفتاری والا معاملہ ہے یہ سول لبرٹیز کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ دیکھیں، وارنٹ کے بغیر گرفتاری جو ہے، اگر ودن 24 آورز اس آدمی کو عدالت میں پیش کر دیا جائے اور عدالت میں پھر عدالت کے سپرد ہے، وہ عدالت اسے ڈسچارج کر دے، اسے جیل بھیج دے، یہ تو عدالت کی مرضی ہے، تو پھر تو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے رانا صاحب یہ سوال آپ سے اس لیے کیا ہے
کہ 2016 میں جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی تو آپ نے پیکا ایکٹ منظور کیا عدالت سے، تو ہم نے اس وقت وارن کیا تھا یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا. پھر جب آپ اپوزیشن میں آئے وہ آپ کے خلاف استعمال ہوا. اس کو مزید سخت بنانے کے لیے پچھلے سال مارچ میں عمران خان کی حکومت نے اس کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ایک نئے قانون کی شکل دی. کیا اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو قانون اب آپ بنا رہے ہیں اور آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو کہ جناب 2 ادارے جو آپ کے خیال میں بے زبان ہیں تو ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے آپ بنا، کل کو یہ قانون بھی آپ کے خلاف استعمال جی میں بالکل میں بڑی جو ہے نا وہ کلیئرٹی کے ساتھ اور بڑی سمجھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اب میرے خلاف جو مقدمہ بنا اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیا میں کوئی پوری دنیا میں جو ہے وہ ہیروئن سپلائی کر رہا تھا؟ اس کی بنیاد یہی تھی کہ میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ حکومت کی نظر میں یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں وہ جو ہے وہ میں نے ان کو ڈیفیم کیا ہے یا میں نے ان کی انسلٹ کر دی ہے کوئی بیان دے کے. تو میرے خلاف اس بیان کا جو بیان میں نے دیا ہے مقدمہ درج کیا جائے، مجھے گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، میں اپنا آپ کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ایسا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پولیٹیکل ورکر ہو، کوئی صحافی ہو، اسے یہ موقع ملے گا کہ وہ خود کو ثابت کر سکے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کیپٹل پنشمنٹ کا کیس بنا دیں، اس کے اوپر کوئی ایسا جھوٹا مقدمہ بنا دیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ جو اگر کسی نے کوئی بیان دیا ہے تو اس بیان کے اوپر ٹھیک ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ پروسیکیوٹ ہونا چاہیے کریں آپ، بسم اللہ. اچھا اب یہ بتائیں، کل الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہوئی ہے کے پی کے کی گورنمنٹ اور پولیس آفیشلز کے ساتھ، تو اس میں پولیس آفیشلز نے کہا جی کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے کے لیے ہمیں 57,000 پولیس کے جوانوں کی کمی کا سامنا ہے. تو یہ 57,000 کی جو کمی ہے یہ کیسے پوری ہوگی؟ الیکشن اپریل میں ہو، مئی میں ہو یا اکتوبر میں ہو، پوری تو کرنی ہے نا ایک کمی. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو میئرز جو ہے وہ فائنل ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگلے 3 سے 4 مہینوں میں انشاءاللہ تعالی ہماری فورسز جو ہیں وہ صورتحال کو کنٹرول کر لیں گی اور وہ لوگ جو یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ سرگرمیاں اپنی کر رہے ہیں وہ کے پی کے سے بھی جو ہے وہ معود ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے اور آگے بھی وہ نہیں بڑھ سکیں گے. ورنہ جو ہے وہ اگر ان کو مزید موقع دیا جاتا یا دیا جائے گا تو وہ پھر پورے پاکستان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دنوں میں ایک بڑا آپریشن شروع ہونے والا ہے. یہ آپریشن تو شروع ہے. اچھا، آپریشن تو شروع ہے، یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں اور کسی خطے پہ اوپر، کسی علاقے پہ، کسی شہر پہ، کسی قصبے پہ ان کی رٹ نہیں ہے اور جہاں کہیں وہ موونگ وہ ہیں اور جہاں کہیں ان کے متعلق معلوم ہوتا ہے وہاں پہ آپریشن ہوتا ہے. تو ورنہ اگر آپ اب کہیں نا تو پھر آپ کو الیکشن اس طرح سے کروانا پڑے گا کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ نہ کوئی گیدرنگ کرے، نہ کوئی جلسہ کرے، نہ کوئی ریلی کرے اور بس لوگ گھروں میں رہیں اور گھروں میں نکل کے ووٹ ڈال دیں. 2008 الیکشن کمپین جو ہے اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہوئی اور وہاں پہ کوئی نقصان ہوا تو وہ تو پھر بعد جو ہے وہ سینکڑوں سے نہیں وہ ہزاروں. 2008 میں، 2013 میں، 2018 میں بھی یہی صورتحال تھی، الیکشن تو ہوئے. تو اس وقت کی جو جماعتیں دہشت گردوں کے نشانے پہ تھیں ان کا آج بھی یہ گلہ ہے کہ ہمیں خاص طور پہ کے پی کے کی حد تک تو ان جماعتوں کا گلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہمارے لیے فری اور فیئر نہیں تھا. تو آپ کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ اگلے 90 دن میں کے پی کے اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہوگا. دیکھیں جی، اس میں الیکشن یہ فیصلہ تو کرنا ہے چیف الیکشن کمیشن نے، باقی اس میں دونوں صورتیں آپ کے سامنے ہیں. جو الیکشن جو آئین کی اسکیم ہے وہ تو یہی ہے کہ ٹوٹل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. اب اگر فیڈرل گورنمنٹ ہے اور صوبوں میں کیئر ٹیکر ہے، جو الیکشن ہوگا اس کے فری ہونے پہ، فیئر ہونے پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. جو ہارے گا وہ پھر ریلی شروع کر دے گا، دھرنے شروع کر دے گا اور ملک جو ہے وہ مزید افراتفری میں چلا جائے گا. اگر یہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہو جاتا ہے، جو گورنمنٹس بنیں گی وہ اگلا الیکشن جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ فارغ کر دیں گی. تو اس لیے یہ اگر اس طرح سے ہوا
تو یہ اس ایجنڈے اور اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے مترادف ہوا جو عمران خان اس ملک میں انارکی اور افراتفری اور فتنہ اور فساد پیدا کرنا چاہتا ہے. تو اسی الیکشن کمیشن اس کو سوچ لے, جو فیصلہ کرے گا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. آخر میں رانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو تھوڑے دن پہلے پشاور پولیس لائنز میں ایک بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا, تو اس کے بارے میں جو خودکش بمبار ہے اس کا سرور تو مل گیا ہے, کوئی یہ پتہ چلا ہے کہ وہ کون تھا اور کدھر سے آیا تھا؟ دیکھیں وہ ایک تو وہ جو موٹر سائیکل ہے اس کے اوپر جو نمبر تھا وہ انہوں نے ٹیمپر کیا ہوا تھا, لیکن اس کو جو ہے وہ ہماری ایجنسی جو ہے نا اس کو لائیو کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں, اور اب وہ اس موٹر سائیکل کا جو اوریجنل مالک جہاں سے وہ ادھر آیا ہوگا تو اس تک جو ہے وہ پہنچنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں, اور وہاں سے ایک بریک تھرو ہوگا. اسی طرح سے یہ موٹر سائیکل جو ہے یہ کوئی تقریباً کوئی 4 کلومیٹر پیچھے جب وہ آ رہے تھے تو یہ 2 بندے تھے, ایک نہیں تھا. تو وہ بندہ جو ہے وہ نزدیک آ کے اتر گیا ہے وہ, تو اس کی بھی پوری فوٹیج جو ہے وہ مل گئی ہے. تو اب میں ساری بات اس سے زیادہ آن ایئر نہیں کرنا چاہتا کہ ہماری جو وہاں پہ سی ٹی ڈی اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے کافی قریب ہیں, اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے آیا, کس نے بھیجا اور کون اس کو لے کے آیا. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم یہ کہ 10 سے 12 فروری تک لاہور میں ایک 3 دن کا ادبی میلہ ہو رہا ہے, اور یہ ادبی میلہ پاکستان کے 6 شہروں میں ہوگا. تو موجودہ صورتحال میں ادبی میلوں کا انعقاد جو ہے یہ پیسے کا اور قومی خزانے کا ضیاع ہے یا پاکستان کو جوڑنے کی کوشش ہے, اس پہ بات کریں گے اس ادبی میلے کے روح رواں محمد احمد شاہ صاحب سے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج کل پاکستان کے مختلف شہروں میں ادبی میلے ہو رہے ہیں, اور 10 سے 12 فروری تک لاہور میں بھی ایک 3 روزہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے, اور اس کے روح رواں ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر محمد احمد شاہ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. السلام علیکم میر صاحب. شاہ صاحب, سوال جو ہے وہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ تو آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے سربراہ ہیں, لیکن 3 دن کے لیے لاہور میں آ کے آپ ادبی میلہ کر رہے ہیں. یہ لاہور والے یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ میر صاحب لاہور والوں کو کرنا چاہیے. آپ مجھے جانتے ہیں بہت, کوئی 30-35 سال سے, اور کوئی 20 سال سے میرے کام سے واقف ہیں, اور 16 سال سے عالمی اردو کانفرنس میر صاحب ہم نے شروع کی, اور اس وقت پاکستان میں کوئی ادبی کانفرنس نہیں ہوتی تھی. تو میں نے سوچا کہ میں نے کافی محنت کی ہے, وسائل جمع کیے ہیں, ساری دنیا سے ادیب اور سارے پاکستان کے ادیبوں, شاعروں, فنکاروں کو میں نے کراچی میں جوڑ کے اکٹھا کیا ہے. اور اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلی بار پاکستان کی ساری بڑی زبانوں کو اردو کانفرنس کے ساتھ شامل کیا. جب بلوچی کے ادیب, پشتو کے ادیب, سندھی کے ادیب اردو ادیبوں کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو قابل نفرت جانتے تھے, آپ نے وہ محفلیں اٹینڈ کی ہیں کہ جس میں سب اپنے اپنے اختلاف کے ساتھ بیٹھے, پھر ان کی دوستیاں ہو گئیں اور اپنے اپنے نظریے پہ قائم رہے. میر صاحب میں لاہور نہیں آیا, لیکن میں آدھا منٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں شروع کیوں لاہور سے کر رہا ہوں. یہ 6 فیسٹیول ہیں میر صاحب پاکستان کے مختلف حصوں میں. لاہور کے بعد گوادر ہے, مظفر آباد ہے, پشاور ہے, اسلام آباد ہے اور گلگت ہے. اور وجہ یہ ہے کہ میر صاحب ہم بہت شدت سے, آپ بھی میں سمجھتا ہوں ہم سب محسوس کرتے ہیں کہ جو ایک ثقافتی محاذ ہے, جو ایک ہماری کلچرل اساس ہے, جو ہمارا ایک لٹریچر, جو ہمارے پاس ایک بڑا ہیریٹیج ہے, وہ جس طرح سے مجھے آج پالیٹیشینز کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے, میں طے کر کے آیا ہوں. نہیں, لیکن میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ سے. پولیٹیکل سوال یہ ہے کہ لاہور میں کافی سال سے ایک لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے, تو اس لٹریچر فیسٹیول اور آپ کے لٹریچر فیسٹیول میں کیا فرق ہے؟ میر صاحب زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے 10 سیکنڈ لوں گا کہ یہ 6 پاکستان کے شہروں میں جا رہا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے ذریعے اور کلچرل کنیکٹیویٹی کے ذریعے یہ جو اتنا ویک ہو گیا ہے ہمارا فیبرک فیڈریشن کا, یہ مضبوط کیا جائے. جتنے بھی ابھی اگلے ہفتے فیسٹیول ہو رہا ہے اور میں کئی بار اس میں آیا ہوں, اس کے اگلے ہفتے
हो रहा है लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल। फ़र्क बुनियादी है। फ़र्क ये है कि मेरे फेस्टिवल में टूटी हुई चप्पल वाला, गड़ी शाहू, समनाबाद वाला और शदरे वाला, किसी को दरवाजे पे कोई नहीं रोकेगा, कोई 2000 रुपये की टिकट नहीं होगी और ओपन वाइब्रेंट सेशन होगा। जितनी डाइवर्सिटी मेरे पास है, 50 से ज़्यादा सेशन है, उसमें एनवायरनमेंट पे सेशन है, उसमें आज तक पीपल इंटेलेक्ट पे सेशन नहीं हुआ। डॉक्टर मुबारक अली की सरबराही में पीपल इंटेलेक्ट हमारे समाज से गायब हो गया। लेकिन आपको पता है ना, आइए रहमान साहब, आपकी बातें सुन के लोग ये सोचेंगे, वो पूछना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त पाकिस्तान को इतने बड़े मुआशी बहरान का सामना है, तो आप ये 6 शहरों में अदबी मेले करेंगे, उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा? मीर साहब, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा गवर्नेंस, जैसी भी गवर्नेंस है, सबसे ज़्यादा महंगी है। ठीक है, अरबों और खरबों रुपए का सरमाया तालीम और दूसरी चीज़ों के नाम पे डाउन द ड्रेन जा रहा है। मैं तो किसी से पैसे नहीं ले रहा, कुछ मैंने प्राइवेट स्पॉन्सर पकड़े हैं, कुछ मैं आपको बताऊं मेरी सिंध गवर्नमेंट, जो मैं वो नहीं करना चाहता। आपको पता है कि सिंध कल्चरली कितना वाइब्रेंट है, वो मुझे सपोर्ट हर जगह पे कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि ये जो आपके मेले हैं इसमें सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा? पहली बात, पंजाब गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं खर्च हो रहा, पंजाब गवर्नमेंट का। लेकिन सिंध गवर्नमेंट जो मुझे ग्रांट देती है, उस ग्रांट से पैसे कुछ बचा के, कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर पकड़ के, मैं ये गवादर के मुख्तलिफ लोग हैं, पेशावर में मुख्तलिफ हैं, कश्मीर में मुख्तलिफ हैं, ख़जाने पे 1 रुपये का बर्डन नहीं बन रहा मीर साहब में। और ये सब कुछ मुमकिन है अगर आप में विल है, कन्विक्शन है, डेडिके। और मीर साहब, ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसका अगर म्यूज़िक का आप सेगमेंट देखें, इसका सेलिब्रिटीज़ का देखें, सहाफ़ियों का देखें, बुक लॉन्चेस देखें, नाहिद सिद्दीकी जो आपको पता है बड़े सगीर में उससे कोई बेहतर नहीं है। उसके बाद मैं अवार्ड भी दे रहा हूँ, वो जो आपको पता है हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो रहे हैं, और वो यहीं के लोगों को चले ठीक है, जिन्होंने बहुत इस शहर को रिवाइव किया, अपने कल्चर को आपके रिवाइव इस किया। लिटरेचर फेस्टिवल की कामयाबी के लिए हम दुआ गो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अहमद शाह साहब हमारे से बात कर रहे थे। अल्लाह हाफिज़।